آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ ہی کی نور شخصیت کے زندگی کے چند گوشے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور مقصود کوئی شعلہ خطابت دکھانا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے ان کی روحانی توجہات کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی خوبصورت زندگی کے اوپر اور جو نور انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، وہ نور ان کی زندگی سے لے کر اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب سیدنا عمر کا نام عمر ہے، والد گرامی کا نام خطاب ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، لقب آپ کا فاروق ہے، لقب آپ کا عز الاسلام بھی ہے، اور آپ کا ایک بہت شاندار لقب مراد رسول بھی ہے۔ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب مرید بن کے آئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ مرید بننے سے پہلے مراد مصطفیٰ بنے، پہلے مراد مصطفیٰ بنے اور پھر مرید مصطفیٰ بنے، ان کو یہ شرف نصیب ہے۔ حضرات محترم، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا نمبر 40واں ہے۔ 40واں نمبر پہ آپ اسلام لاتے ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے حسب معمول، حسب امر الہی اسے دعوت توحید دی اور کہا کہ کب تک ان نات و منات کو بھولتے رہو گے اور یہ تاریخ سینہ لے کر کب تک گھومتے رہو گے، چھوڑو ان جھوٹے معبودوں کو اور اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان دو۔ ابو جہل وہ جہالت کا ایک استعارہ تھا، جہالت کا نشان تھا، اور ازلی محروم تھا، یوں کہیے کہ ازلی محروم تھا۔ تو اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور اٹھا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ دے مارا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے سر سے خون بہنے لگا، اور آپ بہتے ہوئے خون کے ساتھ حرم شریف میں پہنچے۔ وہاں جا کے آپ نے وضو کیا، اور اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس آ رہے تھے تو دو لونیاں بات کر رہی تھی آپس میں، تو انہوں نے جب حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، امیر حمزہ کا زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے سر کے اوپر شتر مرغ کا ایک پر لگا کے رکھا کرتے تھے اور بڑے ٹینکے سے چلتے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ کو جناب امیر حمزہ کو ان لونڈیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ اس طرح چل رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے تو پھر اس طرح یہ نہ چل جائے۔ تو آپ نے تھوڑی سی توجہ کی اور کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ ابو جہل نے پتھر مارا ہے اور ان کا ماتھا لہو لہان ہو گیا، اور اب اسی حالت میں یہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ وہیں سے تیز رفتار ہو گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ابو جہل کو تلاش کیا۔ حرم میں پہنچے تو وہ اپنی مسند کے اوپر بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا تھا، اور باقی لوگ بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ کے پاس کمان تھی، ان کے شکار سے آ رہے تھے۔ آپ نے جاتے ہی ابو جہل کے سر کے اوپر کمان ماری اور اس کو زخمی کر دی۔ اب لوگ اٹھے اور جناب امیر حمزہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ابو جہل نے خود ہی روک دیا۔ اس نے کہا اگر یہ آگ بھڑک اٹھی تو سارے بنو ہاشم میرے مقابلے میں آ جائیں گے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف کر دیا اس نے کہ میں نے پتھر مارا ہے ان کو، تو آپ چھوڑے اس بات کو۔ لوگ تو بیٹھ گئے۔
حضرت امیر حمزہ سیدھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کے کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے محمد، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور اپنے رب سے مناجات میں مشغول تھے۔ ایک دفعہ بھی کہا، دوسری دفعہ بھی، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت امیر حمزہ نے وہی جملہ دہرایا کہ میں نے اس ناہنجار سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اپنے ہاتھ سے میں نے اس کا سر زخمی کر دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، مجھے اصل خوشی اس دن ہوگی میرے چچا جب آپ جامع توحید پی لیں گے، جب آپ کا سینہ نور اسلام سے منور ہو جائے گا، جب آپ کی زبان پہ کلمہ توحید آ جائے گا، اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو کہنے لگے کہ بھتیجے پھر یہ مراد بھی پوری کر لو اور آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہوگا۔ یہ 39 مسلمان تھے، حضرت امیر حمزہ 39 مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا تو قریش مکہ میں کلبلی مچے، گلی گلی باتیں ہونے لگیں، کلیا کلیا چرچا ہونے لگا کہ اب تو امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ تو بڑی بڑی شخصیات مسلمان ہو رہی ہیں، اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ امیر حمزہ کتنے جری اور بہادر آدمی ہیں۔ اس طرح کے شجاع لوگ بھی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو میٹنگیں ہونے لگی، دارالندوا میں میٹنگ ہونے لگی کہ کسی طریقے سے اس چراغ اسلام کو بجھایا جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بند کیا جائے۔ اس میٹنگ میں جناب عمر بھی موجود تھے، عمر بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میٹنگ میں یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں زندگی کا چراغ بجھانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور ادھر عمر کے سینے میں اسلام روشن کرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ تدبیر کی جا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے اور اس روشنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور ادھر تقدیر مسکرا رہی ہے کہ عمر تم کیا سوچ رہے ہو اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمر فاروق وہاں مجلس میں اٹھے جب ابو جہل نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کی زندگی کا چراغ گل کرے، ان کو قتل کر کے آئے، تو جناب عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ فریضہ میں سر انجام دوں گا۔ بڑے غصے سے، بڑے رغبت سے اور بڑے تکبر سے، یعنی کہ کفر کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، تو کفر سے بڑے ہوئے سینے کے ساتھ اٹھے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ وہاں تلوار لے کر باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے دعائے مصطفیٰ عمر کا رخ کر چکی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں یہ دعا مانگ چکے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خصوصی طور پر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو عزت نصیب فرما دے، عزت نصیب فرما دے۔ پہلے آپ نے ایک دعا یہ بھی مانگی کہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو عزت، کسی ایک کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے، اور پھر آپ نے خصوصی طور پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ حضرات محترم، ادھر دعائیں کی جا رہی ہیں، ادھر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جناب عمر تلوار لے کے نکلے، راستے میں ان کو ایک صحابی حضرت نعیم یا طعیم وہ ملے، عمر کو دیکھا غصے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کسی بہت بڑی مہم کے اوپر جا رہے ہیں، تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، جا کے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر کا قصہ بھی بدل چکا ہے، تمہارے گھر کی داستان بدل چکی ہے،
وہ نور جس کو تم بجھانے کے لیے جا رہے ہو، وہ نور سراج منیر کا نور تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکا۔ اب جناب عمر کا رخ بدل گیا، وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سنا کہ وہاں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب وہ بھی قرآن پڑھ رہی تھی، اور ایک صحابی ان کو قرآن پڑھانے کے لیے وہاں گھر میں آئے ہوئے تھے۔ حضرات محترم، اب قرآن کی میٹھی میٹھی بولی اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، لیکن عمر تو ابھی پورے غصے میں ہے، ابھی تو کفر کا کلمہ ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا۔ تو آگے سے بہن بولی، عمر سن لو، اس خطاب کے تم بیٹے ہو، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ تم مجھے لاکھ مارو، لیکن میں اپنی انڈیا سے اور میں اپنے موقف سے بات نہیں آ سکتی۔ مجھے جو نور مل چکا ہے، میں اس پہ اتنی مطمئن ہوں کہ جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب جناب عمر نے دیکھا کہ اس کو اتنی اس چیز کے ساتھ لگن ہے، تو کہنے لگے، بہنوئی کو بھی انہوں نے مارا، بہن کو بھی مارا، اور پھر جب تھک گئے تو کہا کہ مجھے بھی وہ دو جو کوئی تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں، اس کے لیے تو طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، پہلے غسل کر لو تاکہ تم اس کے پڑھنے کے، اس کے ہاتھ لگانے کے کچھ قابل تو ہو جاؤ۔ اب ادھر جناب عمر غسل کر رہے ہیں، طہارت ظاہری کا اہتمام ہو رہا ہے، اور طہارت باطنی کا انتظام ادھر سے اللہ کی بارگاہ سے ہو رہا ہے۔ جب نکلے باہر تو چند آیات حضرت عمر کی بہن نے بھی سنائی، اور پھر جب جناب عمر نے قرآن پاک کھولا تو قرآن مقدس کی ان آیات پہ نظر پڑی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کہنے لگے کہ اب مجھے دیر نہ کرو، جلدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیچے۔ حضرات محترم، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر رہے ہیں، بہن بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہیں، اور جو صحابی قرآن مقدس پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ بھی ساتھ ہیں۔ آج اندازہ کریں ان کی خوشی کا، بہن کتنی خوش ہو رہی ہوگی، اور بہنوئی کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ جب دار ارقم میں پہنچے، دروازہ تو بند تھا، لیکن اس کے سوراخوں میں سے صحابہ کرام نے دیکھ لیا عمر آ رہا ہے، تلوار بھی پاس ہے، خیر سے نہیں آ رہا۔ جناب امیر حمزہ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو فاتحہ، وگرنہ تلوار بھی اسی کی ہوگی اور گردن بھی اسی کی ہوگی، میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرات محترم، جناب عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسوں کی نمی تھی، اور کہنے لگے میری محمد کریم میرے اوپر اپنی دعوت پیش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور جناب عمر مسلمان ہو گئے۔ عمر سوئے نبی گئے، سے بڑے بڑی نگاہ مصطفیٰ، تو زندگی۔ حضرات محترم، یہی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جب کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ مکے کی وادیاں گونجنے لگیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کو کلمہ پڑھایا۔ اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے اور آ کے پیغام دینے لگے، اے اللہ کے محبوب، قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے محبوب یہ خبر سن لیجیے، یہ معجزہ فضا سن لیجیے کہ صرف زمین کے اوپر صحابہ کرام ہی جناب عمر کی آمد سے اور اسلام لانے سے خوش نہیں ہو رہے، بلکہ عالم بالا کے کرسی بھی جناب عمر کی اسلام کی قبولیت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ اور مانا اللہ کی کرسی ان کے بارے میں جو اللہ کا فرمان ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو، بولے ذرا، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو، فرشتے وہی کام کرتے ہیں، عالم بالا کے کرسی وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا زمین کے صحابہ کرام نے تو یہ منظر دیکھا تھا کہ جناب فاروق کلمہ پڑھ رہے تھے اور اس لیے وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن عالم بالا کی کرسی وہ ان کے خوش ہونے میں یہ راز بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عالم بالا کی کرسیوں کو اللہ کا یہ حکم ہوا، خوشیاں مناؤ، عمر نے اسلام قبول کر دیا ہے۔ خوشیاں مناؤ، جناب عمر نے اسلام قبول کر دیا۔ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام سے عالم بالا کے کرسیوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرات محترم، اگر عمر نے ایسا ہی اسلام قبول کرنا ہوتا جیسا کہ بعض لوگ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو منافق تک کہہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے، حضرات اگر اتنا کم تر اور اتنا گھٹیا کلمہ انہوں نے پڑھنا تھا تو عالم بالا کے اوپر اس کی خوشیاں نہ منائی جاتی۔ جن لوگوں کی رائے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درست نہیں ہے وہ اپنے زاویے نظر درست کر لیں۔ عمر فاروق تو وہ عظیم ہستی ہیں جن کے کلمہ پڑھنے کے اوپر عالم بالا کے کرسیوں نے بھی خوشیاں منائی اور اللہ کے حکم سے خوشیاں منائی۔ حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام عطا فرما دے، اسلام کی روشنی عطا فرما دے اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود یہ اسلام کی عزت کا نشان ہے، ان کا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا یہ اسلام کی عزت کا نشان ہے۔ اور میرے دوستو، جس کی دل میں عمر رہتا ہے اس کے دل کے اندر اسلام کی عزت موجود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، اسلام مذہب ہے۔ مذہب کہتے ہیں جانے کی جگہ کو، چلنے کی جگہ کو۔ ہم یہاں مسافر خانے میں ہیں اور ہم نے یہاں سے گزر کے قدم قدم اٹھا کے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار کے اس مسافر خانے سے پھر اپنے اصل دیش کو لوٹنا ہے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ اس راستے کا نام اسلام ہے جس راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔
اور یہی دین اسلام اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرات محترم، یہ کتنا خوبصورت راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے میں نے سرخرو ہونا ہے، آپ نے سرخرو ہونا ہے، امت نے سرخرو ہونا ہے۔ تو اس راستے کے اوپر جو عزت کے بلب جل رہے ہیں وہ جناب فاروق اعظم کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ جو عزت کا چراغا ہے اس راستے کے اوپر جو وہ جناب فاروق کے وجود کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہوں اور ان کی بے توقیری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حضور میرے آقا کے لفظوں کی بے توقیری نہیں ہوتی، آپ کے لفظوں کی بے توقیری نہیں ہوتی۔ کتنی دعائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور اللہ کریم نے ان دعاؤں کا بھرم رکھا اور شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ غروب بھی اللہ کے حضور پہنچے کہ یا اللہ مجھے عمر دے دے، تو اس لحاظ سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قلب مصطفیٰ کی آرزو ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ یہ قلب مصطفیٰ کی آرزو ہے۔ قلب مصطفیٰ کون سا ہے؟ جس کے اوپر 30 پارے نازل ہوئے، جس کے اوپر فَإِنَّهُ نَصَرَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قلب مصطفیٰ ہے وہ ہے جس کے اوپر 30 پارے نازل ہوئے ہیں، جس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ حضرات محترم، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے عرش ترستا ہے، جب ان کے قدموں کی شان یہ ہے تو ان کے قلب اقدس کی شان کیا ہوگی؟ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو قلب مصطفیٰ کی آرزو ہے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کی، قلب مطہر کی، قلب مزکا کی ایک آرزو پوری ہو گئی، ایک آرزو پوری ہو گئی، ایک مراد پوری ہو گئی۔ اب جناب عمر فاروق کے اسلام لانے سے مسلمان کتنے ہو گئے؟ 40 مسلمان ہو گئے، چلہ پورا ہو گیا، چلہ پورا ہو گیا، 40 بندے پورے ہو گئے۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، میرے آقا میرے کریم، بڑا وقت گزر گیا جب آپ چھپ چھپ کی نماز پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب اللہ کریم نے مجھے یہ دولت اسلام دے دی ہے، میرے آقا اب دار اکرم سے نکلیں اور یہ چھپ کے ہم نمازیں پڑھنا چھوڑتے ہیں، چلے اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہاں نکلنے سے پہلے جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کافر کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہہ رہے ہیں، کافر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، جناب فاروق کو دیکھا، دیکھ کے خوش ہوا، جو ارادہ کر کے گئے تھے شاید پورا کر کے آ گئے ہیں، محمد کریم کو قتل کر کے آ گئے ہیں۔ پوچھا کیا بنا؟ تم ان کو ختم کر کے آ گئے ہو؟ تو جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کافروں سن لو، آج کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا نہ سوچنا، سن لو میں بھی محمد مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہوں، میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل کو بھی پیغام بھیج دیا، دیگر صنادید مکہ کو بھی پیغام دے دیا، عمر فاروق اسلام لے آیا ہے، آئندہ اسلام کے بارے میں غلط پلاننگ نہ کرنا، منصوبہ بندی نہ کرنا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکلے، مسلمانوں کی 2 صفیں بن گئی، ایک صف کے آگے جناب امیر حمزہ چل رہے ہیں، دوسری صف کے آگے جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چل رہے ہیں، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے۔ کتنے رنگین تیری محفل کے
नजारे होंगे, जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे। और लोगों को मंजर कितना अजीब होगा जब नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा का रुख कर रहे हैं, जनाब फारूक ये कह रहे हैं, गुजर गया वो दौर साथी के छुप के पीते थे पीने वाले। गुजर गया वो दौर साथी के छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खान होगा। मेरे आका वो दिन गुजर गया जब मुसलमान छुप के इबादत किया करते थे, वो दौर गुजर गया। अब से अरब में जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे। वहां जो कुफार मौजूद थे उनको भी कहा, ओ काफिरों सुन लो, आपके बाप मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा मत सोचना। मेरे मोहम्मद के बारे में कोई ऐसी वैसी मंसूबाबंदी न करना। सुन लो, मैं उमर इस्लाम ला चुका हूं। यहां से एक बात ये भी पता चली कि अल्लाह करीम अपने महबूब के बोले हुए लफ्जों को कितनी जल्दी इज्जत अता फरमाता है, उनका भरम कैसे रखता है। क्या दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इस्लाम को, सब बोले इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और फौरन ही इज्जत का दौर शुरू हो गया। फौरन ही इज्जत का दौर शुरू हो गया। सहनी काबा में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और जनाब फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मौके पे मेरे आका ने फारूक का लक़ब अता फरमाया। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फारूक का लक़ब अता हुआ। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है, अपने जो अपने हैं बेगाने भी। एक गैर मुस्लिम स्कॉलर ने भी लिखा, उसने कहा अगर दुनिया पे एक उमर और होता तो इस धरती के सीने पे इस्लाम के अलावा कोई मजहब ही ना होता। वो है जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत मोहतरम मेरे आका से कितनी वालिहाना अकीदत है, कितनी वालिहाना मोहब्बत है। हजरत उनकी जिंदगी का और उनकी कामयाबियों का और उनके तसल्लुत का और उनके रोब का और उनकी जलालत का राज ये था कि उनके सीने में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, उनके सीने पे राज था तो अल्लाह की मोहब्बत का राज था और उसके महबूब की मोहब्बत का राज था। एक दफा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, हाथ में हाथ दिए हुआ था, तो कहने लगे आका मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है सिवाय मेरी जान के, सिवाय मेरी जान के। फरमाया अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, करम फरमाया आपने, निशानदही फरमा दी आपने। मेरे आका मैं अभी अर्ज करता हूँ, अब आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे, अब मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया अला तम्मा ईमानों का, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। हज़रत मोहतरम जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक लक़ब मुहद्दिस खैर उम्म भी है। मुहद्दिस खैर उम्म, एक होता है मुहद्दिस, वो होता है हदीस बयान करने वाला, और एक होता है मुहद्दिस। और मुहद्दिस वो होता है जिसके दिल के ऊपर फैज़ान इलाही इल्का होता है, जिसके दिल के ऊपर फैज़ान इलाही का इल्का होता है, जिसको साहिबुल इल्हाम भी कहा जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि 20 मौके
آپ کی زندگی میں ایسے ہیں کہ آپ نے جو رائے دی اس کے مطابق اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ کا حکم ہے نا کہ محبوب وشاورہم فی الامر، معاملات میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرو، معاملات میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ حضرات محترم، تو حضور کمال بندہ نوازی فرماتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے ان کی موافقات تلاش کی ہیں اور کہا کہ 20 معاملات ایسے ہیں کہ جو رائے حضرت فاروق نے دی اسی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک دن صحن حرم میں تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اس مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں۔ جناب فاروق نے عرض کی، اتنی دیر میں جناب جبریل امین پیغام لے کر کے آ گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا میرے محبوب گرامی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ میرے دوستو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آئیے دیکھیے جناب فاروق کے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ ان کے سینے میں اللہ کے نبی کا احترام کتنا ہے، اللہ کریم کے نبی کی محبت کتنی ہے۔ ایک منافق اور ایک یہودی کا قضیہ، وہ پہلے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہودی کا نام تو مذکور نہیں ہے لیکن منافق کا نام بشر بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ یہ دونوں قضیہ لے کر، کوئی اپنا فیصلہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے، اس لیے اگر صحیح فیصلہ کروانا ہے تو محمد کریم ہی سب سے زیادہ عادل ہے۔ تو یہودی نے کہا میں تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ اس نے تو درود نہیں پڑھا ہوگا، درود میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جہاں بھی نام آتا ہے تو میں اپنی سعادت سمجھ کے درود پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب چونکہ یہود ہے وہ منافق کلمہ پڑھتا تھا، اس سے بھاگ نہ سکا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اپنا قضیہ پیش کیا۔ ظاہر ہے میرے نبی نے تو انصاف کا فیصلہ کرنا تھا، دونوں کا بیان سنا، بیان سن کے میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب جب وہاں سے باہر نکلے تو منافق کہنے لگا میں تو جناب عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا۔ خیال یہ تھا کہ جناب عمر ذرا سخت گیر ہیں، جب ان کو پتا چلے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی کہنے لگا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن منافق نے مجبور کر لیا۔ سیدھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بعد میں امیر المومنین کا شرف نصیب ہوا، جب ان کے پاس پہنچے جناب فاروق اعظم نے دونوں کے بیان سنے۔ پہلے منافق نے بیان دیا، اس کے بعد یہودی بولا، کہنے لگا میرا تو کوئی لمبا چوڑا بیانیہ نہیں ہے، میں تو 2 لفظوں میں بات ختم کروں گا۔ میرا بیانیہ تو یہ ہے کہ یہی قضیہ لے کے ہم آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب یہ مانتا نہیں، یہ کہتا ہے میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ جناب فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی ان کے آنکھوں میں خون اتر آیا، فرمایا بیٹھو ابھی عمر فیصلہ کرتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے،
تلوار لے کے باہر آئے اور انتہائی جلالت کے ساتھ جناب فاروق نے تلوار چلا کے منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتبار نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ سوچنے کی بات ہے کتنے عظیم لوگ ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی کتنی تعظیم اور کتنی تکریم ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان بدبخت لوگوں کی بدبختی کے اوپر اور سنیے قسمت کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے تو اپنی بیٹی کو فلک دے دیا تھا، ان لوگوں نے چھین لیا تھا۔ جو ساری زندگی اپنی جان لے کے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر رہے، اپنی محبتیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے، جو اپنا مال و متاع لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے، جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ایک ایک لفظ کی تعظیم اور تکریم کی ہے، ان کے بارے میں یہ صوفیانہ باتیں اور صوفیانہ حملے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں کس شخصیت کے اوپر حملہ کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا جس کو نبی کی زبان کا فیصلہ منظور نہیں، عمر اس کا فیصلہ زبان سے نہیں تلوار سے کرنا۔ اب ظاہر ہے بیشک کلمہ تو بڑھتا تھا، بیشک اندر سے ناپاک تھا، تو اس کے قبیلے والے، اس کے جو دیگر منافقین اس کے ہم نوا تھے، انہوں نے شور شرابہ برپا کر دیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ دیکھیں جی کلمہ گو کو مار دیا ہے، دیکھیں جی کلمہ گو کو مار دیا ہے، جی دیکھیں جی وہ تو کلمہ پڑھتا تھا اس کو مار دیا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فیصلہ کر دیا تھا، لوگوں فقط زبان کے کلمے پہ نہ جانا، یہ بھی دیکھنا کہ کلمہ پڑھنے والے کے دل میں مصطفیٰ کا کتنا پیار اور احترام موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا کوئی گماشتہ کلمہ پڑھ کے تمہیں لوٹتا نہ رہے۔ دنیا کے سینے کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے لیکن مسلمانوں کی ایمان برباد کریں گے۔ جناب فاروق کی تلوار نے فیصلہ دے دیا کہ صرف زبان کے کلمے میں نہ جاؤ، دل کے اندر بھی جھانک کے دیکھو، ایمان کی حلاوت اور مصطفیٰ کریم کی محبت بھی موجود ہے کہ نہیں، احترام بھی موجود ہے کہ نہیں۔ حضرات اب واویلا شروع، باتیں شروع، وہ جی مار دیا جی، وہ کلمہ گو کو مار دیا جی، کلمہ گو کو مار دیا۔ حضرات محترم، اب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے جا رہے ہیں، بشر منافق کے لگتے لانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب اللہ کریم کی عنایت دیکھیے جناب فاروق اعظم کے اوپر، اللہ کریم کا کرم دیکھیے جناب فاروق اعظم کے اوپر، ان کے آنے سے پہلے ہی آیت آ گئی۔ شکایت کرنے والوں کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ بھیج دیا تاکہ میرے نبی کو پوچھنا بھی نہ پڑے فاروق سے کہ تم نے کیا کیا، اور فاروق کے ماتھے پہ کوئی پسینہ بھی نہ آئے۔ فاروق کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہ آئے کہ عدالت مصطفیٰ میں جب پوچھ گچھ ہوگی تو کہیں پسینہ نہ آئے میرے اوپر کے ماتھے کے اوپر۔ اللہ نے پہلے ہی آیت نازل فرما دی، اور آیت کا ذرا انداز دیکھیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا میرے محبوب گرامی، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے،
और लोगों, वो रब जो जमीनों का रब है, जो आसमानों का रब है, जो नबातात का रब है, जो जमानात का रब है, जिसने मलकूतियों को पैदा किया, जिसने कुर्सियों को पैदा किया, जिसने जन्नत और दोज़ख को पैदा किया, जो सारे जहान का रब है, उसको भी अगर रब होने पे नाज है तो मोहम्मद करीम का रब होने पे नाज है। ये भी तो कहा जा सकता था कि मुझे रब्बे काबा की कसम, रब्बुल अर्श की कसम, रब्बे अक्सा की कसम, जी, रब्बे कुर्सी की कसम, रब्बे जन्नत की कसम, लेकिन यहाँ कसम उठाई जा रही है फला व रब्बे, तो मुझे तेरा रब होने की कसम है। इनसे जरा हलावत कशीद कीजिए, ईमान की हलावत कशीद कीजिए इसमें से। मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा हूं, मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा हूं, सुभान अल्लाह। मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा हूं। मसला तो हजरत फारूक का था, उन मुनाफिकीन का था, लेकिन यहाँ उस्मान कैसा माना जा रहा है, बात कैसी की जा रही है, और करने वाला रब्बुल इज्जत है। फरमाया मुझे मेरी कसम कि मैं तेरा हूं। और इसके बाद बात क्या है? फरमाया शोरोगुल यही है। वो आगे कहेंगे ईमान वाला था, ईमान वाला था, कलमा पढ़ता था, कलमा पढ़ता था। तो फरमाया फला पर रब्बे, मुझे तेरा रब होने की कसम, ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक के अपने तमाम तक झगड़ों में तुझे सालिस और हकम न मान ले, उतनी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदा सारी जिंदगी सजदे करता रहे, सजदे करता रहे, इबादतें करता रहे, रियासतें करता रहे, बंदगी करता रहे, जबी सारी करता रहे, नासिया फरसाई करता रहे, लेकिन एक जुमले के बारे में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले के बारे में तहकीर में सलूक करे और उसको ना माने तो अल्लाह फरमाता है कोई ना मोमिन शोमिन कोई नहीं। उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने तमाम मामलात में तुझे हकम तस्दीक न करे, तुझे सालिस तस्दीक न करे। अगला जुमला सुनिए। कभी ऐसा भी होता है कि फैसला जाहिरन लोग तस्दीक कर लेते हैं, लेकिन दिल में मलाल रहता है, अंदर से आवाज आती रहती है नहीं फैसला तो ठीक नहीं हुआ। कितनी दफा ऐसा होता है कि अंदर से आवाज आती नहीं फैसला तो ठीक नहीं हुआ, मानना तो है इसलिए क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी ने फैसला कर दिया है तो फैसला तो मानना है, लेकिन अंदर नहीं मानता। तो अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत। और जब तक जो कुछ आपने फैसला फरमाया है उसके बारे में अंदर कोई तंगी भी महसूस करें तो फिर भी मोमिन। अगर अंदर से कोई इस तरह की आवाज आ रही है ना किसी बंदे की तो वो भी मोमिन नहीं है, वो भी मोमिन नहीं है। दिल की तंगी का शिकार हुआ तो वो भी मोमिन नहीं है। बाबू तेरे फैसले के ऊपर कोई दिल की तंगी का शिकार हो वो भी मोमिन नहीं है। और फिर आगे मजीद इरशाद फरमाया वयुसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वाले तब होंगे जब पूरे के पूरे इसके सामने सरे तस्लीम खम नहीं करते, जब मानने का हक अदा करते तो ये सल्लिमू इरशाद फरमाया। फिर आगे तस्लीमा मफऊल मुतलक जिक्र किया और मफऊल मुतलक यहाँ ताकीद के लिए है कि महबूब ये मुसलमान उस वक्त होंगे जब मानने का हक अदा कर दें, मानने का हक अदा कर दें। अब अदालत मुस्तफा थी, अदालत मुस्तफा थी, दावा जनाब फारूक पे होना था। एक तरफ जनाब फारूक की शख्सियत है, एक तरफ मुनाफिकीन है। अब जनाब फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इज्जत और अज़मत का पहरा देने के लिए दुनिया से कोई नहीं बोल रहा, खुदा का कुरान बोल रहा है।
خود رحمان بول رہا ہے کہ محبوب تیرے فاروق نے جو کچھ کیا ہے نا اور یہ جو شور و غل کرتے ہیں کہ ایمان والا تھا ایمان والا تھا ایمان والا تھا، کوئی نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کیسا ہے فاروق، اور میرے آقا نے کتنا کبھی کافر اعظم تھا اور پھر فاروق اعظم بناتا، اور پھر اتنی خصوصیات تھی ان کے اندر، اتنی پیدا ہو گئی کہ میرے آقا فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر فاروق نبی ہوتا۔ اتنی پاکیزگی تھی کردار میں، اتنے اعلیٰ تھے، اتنے بلند و بالا تھے، اور اتنا ان کے اوپر اللہ کا کرم برستا رہا۔ ظاہر ہے بھائی، ظاہر ہے، باقی سب تو اپنی ارادت سے اور اپنے ارادے سے آئے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کریم نے مانگ کے لیے تھے۔ جب مانگ کے لیے تھے تو پھر اللہ نے جو مانگی ہوئی چیز دی ہے اس کے اندر پھر کمی تو نہیں ہو سکتی، اس کے اندر پھر خامی تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پہ اور ان کے دل کے اوپر جاری کر دیا۔ آخر میں جن لوگوں کو رات کو ڈر لگتا ہے، برے خواب آتے ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جن کے کپڑے پاک نہیں رہتے، وہ رات کو سونے سے پہلے چاروں کل آیت الکرسی اور 3 دفعہ یا عمر یا عمر یا عمر یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ بند کر لیں، اپنے دائیں بائیں دم کر لیں، جنگل میں سو جائیں، ڈر نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان شیطان یفر من ذل عمر، میرے آقا نے فرمایا شیطان جناب عمر کے سائے سے بھاگتا، شیطان عمر کے سائے سے بھی، شیطان عمر کے ذکر سے بھی، شیطان عمر کی شخصیت سے بھی، شیطان عمر کے ذکر سے بھی، شیطان عمر کی شخصیت سے بھی، شیطان جناب عمر کی شخصیت سے بھی، شیطان جناب عمر کی شخصیت سے بھی، شیطان جناب عمر کے سائے سے بھی۔ بس یہ یاد رکھنا، جو عمر سے بھاگ رہا ہو سمجھ لینا بندہ نہیں ہے، بندے کے روپ میں شیطان جا رہا ہے۔ وعلیہ البلاغ المبین۔